ذرا سوچئے اس قوم کے بارے میں جو ایک بہت بڑے صحرا کی وسعتوں میں جیسے کھوسی گئی تھی، اور اس کی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف ایک آسمانی معجزے پر تھا۔ آج ہم قرآن میں بیان کیے گئے اسی معجزے کی کہانی جانیں گے، یعنی سلوا کی، وہ پرندہ جو آسمان سے اترا۔ 40 سال سوچیں، 40 سال تک یہ ایک پوری نسل کا عرصہ ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایک ایسے بے رحم صحرا میں بھٹکتے رہے جہاں زندگی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ کھیتی، نہ پانی، اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ زندہ کیسے رہے؟ اس کا جواب کسی زمینی وسیلے میں نہیں بلکہ آسمانوں میں تھا۔ ان کا کھانا، ان کا رزق سیدھا آسمان سے بھیجا جاتا تھا۔ اور اس ناقابل یقین واقعے کا ذکر ہمیں خود قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ ایک الہامی وعدہ تھا جسے ہم سب من و سلوا کی کہانی کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا۔ یہاں دیکھیں 3 عظیم نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو تپتی دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ، اور دوسرا بھوک مٹانے کے لیے من اور سلوا۔ یہ سمجھیں کہ زندگی بچانے کا ایک مکمل نظام تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک سلوا خاص طور پر بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک پرندہ تھا جو آسمان سے رزق بن کر اترا۔ تو چلیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ پراسرار پرندہ آخر تھا کیا۔ قرآن میں اس پرندے کو سلوا کہا گیا ہے، اور صدیوں کی تحقیق کے بعد مفسرین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سلوا دراصل بٹیر تھا، یعنی کوئل، جو آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا۔ یہ سرخی مائل رنگ کا تقریباً چڑیا کے سائز کا بٹیر تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جنوبی ہوائیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے غول اڑا کر سیدھا بنی اسرائیل کے کیمپوں میں لے آتیں۔ یہ پرندے اتنے تھکے ہوئے اور قریب ہوتے تھے کہ انہیں پکڑنا اور پکانا بالکل آسان تھا، بچوں کا کھیل سمجھ لیں۔ اور یہ معجزاتی رزق انہیں روز ملتا تھا، سوائے سبت یعنی ہفتے کے دن کے۔ مگر سلوا کی کہانی من کے بغیر ادھوری ہے۔ اس معجزے کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ ہے من کا راز۔ جب تک ہم دونوں کو نہیں سمجھتے، اس پوری نعمت کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ من آخر تھا کیا؟ اس پر بڑی دلچسپ نظریات ہیں۔ مذہبی روایات کہتی ہیں کہ یہ برف سے زیادہ سفید اور شہد جیسا میٹھا مادہ تھا۔ دوسری طرف سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ شاید جھاؤں کے درخت کا گوند ہو سکتا تھا، یا کوئی خاص قسم کی کائی جو ہوا میں اڑتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث نبوی میں اس کا تعلق کھمبی یعنی ٹرفلز جیسی چیزوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تو جب ہم من اور سلوا کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مکمل الہامی غذا کا نظام نظر آتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس معجزے کے پیچھے کی سائنس بھی بڑی حیران کن ہے۔ یہیں اس معجزے کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں، من جو شہد کی طرح میٹھا تھا، وہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرا ہوا تھا، یعنی فوری توانائی کا ذریعہ، اور سلوا یعنی بٹیر کا گوشت پروٹین فراہم کرتا تھا جو جسمانی طاقت اور نشوونما کے لیے ضروری تھا۔ تو یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ایک مکمل سائنٹیفک طور پر متوازن غذا تھی جو صحرا میں زندہ رہنے کے لیے بالکل بہترین تھی۔ اور ہاں، ہمیں تیسری نعمت کو تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ سینا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں من پیدا کرنے والے پودے بھی زیادہ سایہ دار نہیں ہوتے، یہ ٹھنڈے بادلوں کا سایہ خوراک جتنا ہی اہم تھا۔ تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ معجزہ کیا تھا اور کیسے ممکن ہوا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیوں تھا؟ اس کہانی کے دل میں شکر گزاری کا ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ معجزاتی رزق جو دہائیوں تک جاری رہا، آخر ہمیشہ کے لیے کیوں قائم نہ رہا؟ ایسا کیا ہوا؟ جواب اسی آیت کے آخری حصے میں ملتا ہے۔ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی یہ نعمت ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی۔ اللہ کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں تھی، مسئلہ انسان کے رویے میں تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں آج کے لیے ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری آج کی زندگی میں وہ کون سا من و سلوا ہے، وہ کون سی نعمتیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے؟